بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے وہ سجدہ جب تم اپنی ہی خواہشوں کے ہاتھوں توڑے جانے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس لوٹتے ہو۔ پھر وہ سجدہ کیسے تمہاری روح کو ہر چیز سے آزاد کر کے تمہیں تمہارے رب کے بہت قریب لے آتا ہے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ ایک محدود مدت اور وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ کوئی جلد تو کوئی دیر سے اپنا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ دوسروں سے زیادہ خود کو سمجھیں، خود کو وقت دیں۔ اپنی تنہائی کے آپ خود بہترین ساتھی ہیں۔ خود سے دوستی کریں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کبھی کبھی انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہماری بات بن کہے کوئی سن لے، لیکن کوئی نہیں سنتا۔ کبھی لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس سے ہم بتا سکیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم کس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم کیوں اداس ہیں یا ہم کیوں خوش ہیں۔ کوئی ایسا جسے ہم ہر بات بتا سکیں بلا جھجک اور خوف کے بغیر، اور وہ سمجھے بھی اور ساتھ بھی دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت ساری انکہی باتیں اپنے اللہ سے ہی کرنی پڑتی ہیں۔ وہ سب جانتا ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب کی رضا کے ساتھ زندگی کی تمام خوشگوار بہاریں آپ کو میسر ہیں۔ اللہ آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے، رزق کے دانے دانے میں برکت نصیب فرمائے۔ یا اللہ، ہم بے بس ہیں، ناتواں ہیں اور تیری ذاتی کبریائی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہماری تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، فکروں اور غموں کو دور فرما کر ہمیں جسمانی، روحانی، قلبی اور ذہنی صحت، سکون، تندرستی اور خوشیاں نصیب فرما۔ مجھے ٹوٹے ہوئے لوگ پسند ہیں کیونکہ ان میں اکڑ نہیں ہوتی۔ وہ مخلص ہوتے ہیں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتہ نبھانا ہے۔ جو قیمتی چیزیں ہمیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ ہر خاموشی ان کہی نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حاصل ہوتی ہیں۔ لا تلقی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات لا تلقی کے نام پر ہم اس شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کے لمحات واپس نہیں آتے، لیکن لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ اہل زمین کے درمیان سب اچھی باتیں اور اچھی عادتیں کو یوں چن لیا کرو جس طرح پرندے اپنی زندگی کا رزق چنتے ہیں۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور جو پہلے ہو چکا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی اللہ پہ یقین کی آخری حد ہے کہ اس کے سپرد کر دیا جائے، لیکن یہ سب اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ ایسا وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا ایمان اور یقین رب تعالیٰ پر مضبوط ہو۔ اس کے لیے صبر کرنا مشکل نہیں۔ اگر آپ کو صبر کرنا مشکل لگے یا ایمان کی کمی محسوس ہو تو ایمان کے ساتھ میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، جہاں آپ کو ایسی پوسٹ اور ویڈیو لگائی جاتی ہیں جو ایمان کو تازہ رکھتی ہیں اور اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، چاہے زندگی کے معاملات کی تکالیف ہوں یا اپنوں کی بے روحی کے زخم۔ یہ تو اس دنیا میں آزمائے جانے کا ایک اصول ہے۔ جس طرح انبیاء اور رسولوں کو بہت کچھ سہنا پڑا، ان کو اپنوں سے رنج پہنچا،
ان کی بھی آنکھوں سے آنسو بہے، ان کا دل بھی چھنی ہوا، لیکن جس شے نے ان کو ان حالات میں ذہنی دباؤ سے بچایا، آج وہی شے ہمیں بھی ایسے حالات میں مضبوطی اور بہادری کی طرف لا سکتی ہے۔ جی ہاں، وہ ہے القرآن، وہ ہے کلام اللہ، وہ ہے غذاء القلوب۔ آئیں مل کر اس کتاب کے قریب رہیں تاکہ مشکلات اور غم ہم کو توڑ نہ سکیں، بلکہ مزید رب سے جوڑیں اور بندوں کے ساتھ اعلیٰ ظرفی کے مظاہرے کی طاقت فراہم کریں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے دلوں کو توڑنے سے بچا۔ یا اللہ ہمارے اپنوں کو بہترین ہدایت عطا فرما اور ان کو ہمارے دلوں کو توڑنے کے عمل سے دور رکھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے غلط کیا ہمارے ساتھ۔ میں کہتی ہوں جو کسی انسان کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھر اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ جیسے تیز ہوا کے چلنے کے بعد رسی سے سارے کپڑے نیچے گر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم گرتے ضرور ہیں، اور گرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک گرتے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا تو آپ کی بے بسی دیکھ کر آپ سے مزید دور ہو جاتی ہے، اور تھامنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اور جب وہ تھامتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایک ہمارا سمجھنا ہے کہ بس بہت تھک گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، اور ایک اس رب کا کہنا ہے کہ جو ہمارے اعصاب جانتا ہے، وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمت اور ایمان کو تھامتے ہوئے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، رب کی مدد ساتھ رہے گی اور جلد پریشانی آسانی میں بدلے گی انشاءاللہ۔ یا اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اے شارخ سے قریب اللہ، آج ہم سے خوش ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے، آپ کے آنگن میں محبت کے پھول کھلتے رہیں، خوشبو اور دائمی خوشیوں سے آپ کا گھرانہ بھرا رہے، آپ کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہو، رشک والی زندگی ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اور آخرت کی ساری رحمتوں کے ساتھ عزت کی زندگی اور خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب ہو۔ خوبصورتی ہر آنکھ کو اچھی لگتی ہے، بالکل اسی طرح میچیورٹی ہر انسان کو بہترین بناتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ انسان طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرے، اور علم سے جڑ جانے کے بعد ٹھہراؤ آنا بہت ضروری ہے۔ فیصلے کرنے میں ٹھہراؤ، اولاد کی تربیت میں ٹھہراؤ، رشتوں کو اور انسانوں کو سمجھنے میں ٹھہراؤ، شوہر کو اس کے مقام پر رکھنے پر ٹھہراؤ، بیوی کو ایک جیتا جاگتا انسان سمجھ کر عزت دینے کا ٹھہراؤ، سسرال کو نبھانے کا ٹھہراؤ، جہاں بیوی سے توقع ہو کہ وہ سسرال میں ساس سسر کی خدمت اخلاقی طور پر کرے، وہاں شوہر بھی ساس سسر کی خدمت کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دے۔ زندگی میں خوبصورتی لانے سے ہر شے میں ٹھہراؤ ہے، جلد بازی صرف نقصان کا شکار کرتی ہے۔ اور ہمیں علم دیا گیا ہے تاکہ ہم خود کو نقصان دینے والے ہر عمل سے دور رکھیں۔ کچھ لوگ اپنے خلاف تو ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنا زیادہ تر وقت دوسروں کی تنقید میں صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں ڈالتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ زندگی اور لوگ مجھے اس مقام پر لے آئیں جہاں میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے جیسی فکروں سے آزاد کر کے اپنے آپ میں مست ہوں۔ جو عزت دیتا ہے اس کو دگنی عزت دیتی ہوں، جو محبت دیتا ہے اس کو بڑھا کر واپس لوٹاتی ہوں، جو زندگی سے جانا چاہتا ہے اسے بے غم ہو کر جانے دیتی ہوں، جو رکنا چاہتا ہے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہوں، جو مجھ سے بغض یا نفرت رکھتے ہوئے ان کے بارے میں یہ فرض کرتی ہوں کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے دل سے لوگوں کا ساتھ پانے کی، ان سے الجھنے کی یا ان کو خوش رکھنے کی چاہ ختم ہو چکی ہے۔
اگر ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو ایک عورت کے بغیر پالے گا تو وہ ایک احمق ہے۔ یقیناً عورت ہر شے نہیں ہے، لیکن ہر شے کا انحصار اس پر ہے۔ جب ایک عورت ایک مرد کا سب سے بڑا جذبہ نہیں ہے، جب وہ اس کی آخری منزل نہیں ہے، تو زندگی میں نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوشی۔ عورت کے بغیر تو جنت بھی ایک ساکت تصویر ہوگی۔ غروب آفتاب، موسم بہار، سمندروں کی نلاہٹ اور سارے ستارے صرف اسی کے مدار کے گرد گھوم کر خوبصورت ہوتے ہیں۔ حسن صرف عورت ہے، کائنات میں جو کچھ ہے صرف اس کی زیبائش ہے۔ زندگی ایک نرم ملائم سڑک کی طرح نہیں ہے کہ گاڑی بس چلتی جائے، بلکہ کبھی اونچائی ہے، کبھی ڈھلوان ہے، کبھی ٹھوکر لگے گی اور کبھی گاڑی لگے گی کہیں بالکل رک سی جائے گی۔ یہ تکلیفیں، آزمائشیں، مال اولاد کی طرف سے پریشانیاں، ان سب کا آنا صرف اس لیے ہے کہ انسان اپنا قبلہ درست کر لے، جسے ہم اکثر دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم کر دیتے ہیں۔ رب کے آگے جھک جائیں، عاجزی اختیار کر لیں اور یہ مت سوچیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور فلاں آزمائش میں کیوں نہیں ڈالا گیا۔ اللہ تبارک صرف ہمارا رد عمل دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کا ذکر، اس کا شکر کرتے ہیں یا اس سے ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ ہر قوم کے ساتھ باغیں کھینچے گا نہیں تو ہمیں اس کی رسی کا احساس کیسے ہوگا؟ ہماری ڈور ہمیشہ سے اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے اور ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بن کے رہنے میں ہی دنیا اور آخرت میں عافیت اور کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کیجیے جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو۔ جب آپ وہاں سے اٹھیں گے اگلا ہدف آپ ہوں گے۔ گمان اچھا رکھیں، کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ چلے گئے کیونکہ وہ صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں تھے۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ موقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ دور طویل ہوتے ہیں، کچھ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس خوبصورت گمان رکھیں، لوگوں میں بانٹتے رہا کریں۔ دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، اور کچھ نہیں تو دو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔